طریقہ، نیت بعد میں، قیام بعد میں، رکوع بعد میں، سجود بعد میں، یہ کھڑے ہونے کا عملی طریقہ پہلے۔ اب غلط طریقے کیا ہیں جناب؟ غلط طریقے یہ ہیں، کسی کے پاؤں یوں ہوتے ہیں، یہ دیکھو جیسے میں کر رہا ہوں، اچھا کوئی یوں کھڑا ہوتا ہے جی، اچھا کوئی یوں کھڑا ہو کے نا، اللہ اکبر، اب یہ کیا طریقہ ہے یار؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ یا حسب ضرورت تھوڑا سا جز اونچ نیچ ہم کر سکتے ہیں، اور یہ ایسے۔ پھر اس کے بعد اب آپ بالکل یہ طریقہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگلی نماز کے اندر آپ پھر پرانے طریقے پہ چلے جائیں گے تو پھر غلط بات ہے۔ جو حدیث پاک کے اندر ہے جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہارے سارے اعضاء کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے، یعنی اب ظاہر ہے پاؤں جو ہیں ان کا رخ سیدھا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم قیام میں، قرات میں، سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھوں کا رخ یوں سیدھا قبلہ کی جانب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہے عبادت کے اندر، ایسے نہیں کہ ایک اینیمل کی طرح جناب آ گئے تو کھڑے ہو گئے تو چلے گئے تو رکوع کر لیا، سجود کر لیا، ادھر دھکم ادھر دھکم، نہیں، یہ کام نہیں ہوتا۔ عبادت کے اندر پورا ایک طریقہ کار ہے، ضابطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز صحابہ کرام کو سکھائی۔ جب اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے مجھے دیکھتے جاؤ نا ویسے نماز پڑھو، جیسے میں قیام کروں، رکوع کروں، سجود کروں، تسبیحات، یہ سارا طریقہ میرا دیکھ لو اور اس کو اپنا لو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اب یہ طریقہ کار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اپنانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ایک کام ہو گیا یہ جی یہ والا۔ اب ہم سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اب ہم آ رہے ہیں نیت کی طرف جی۔ بالفرض ظہر کی نماز فرض ہم امام کے پیچھے عربی کے اندر نیت کریں گے جی، اللہم انی ارید ان اصلی فرض الوقت مستقبل القبلۃ مقتدیا بالامام، اللہ اکبر۔ جی جناب بولو بیٹا آپ۔ ہاں اللهم إني أريد أن أصلي فرض الوقت مستقبل القبلة مقتديا بالإمام، الله أكبر۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ عربی میں نیت ہے، کوشش فرمائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک نماز کی آپ یاد کریں گے، باقیوں کی ساری وہی کچھ ہوتا ہے، صرف ایک ایک لفظ چینج ہو جاتا ہے۔ اللہم انی ارید ان اصلی فرض الوقت مستقبل القبلۃ مقتدیم بالامام۔ مقتدیم بالامام کا مطلب پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ تو مقتدیم بالامام یہ عربی کے اندر ہم نے کہہ دیا۔ لو جناب اب ہم نے نیت کر لی، جب نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے نیت کے لیے ہاتھ لے کے جانے۔ لو جناب اب یہ میں چیک کرتا ہوں جی، یہ دیکھیے بھائی، یہ دیکھیے، آپ کہیں سامنے سے لے کے آئے نا، تو یہ کرو بیٹا جی، یہ دیکھ رہے ہیں، سر کو یوں رکھو ایسے بالکل سیدھا۔ اب یہ طریقہ کار ہے جی، یعنی ہمارے ہتھیلیوں کا آپ دیکھ رہے ہو نا رخ قبلہ کی جانب۔ اب یہ طریقہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یوں، یہ سارے غلط طریقے۔ یہ صحیح طریقہ ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ ہمارا ایسے سیدھا قبلہ کی جانب یوں آ جائے، یوں ایسے، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں کرنا، ایسے سیدھا کرو نا، سیدھا سارے، شاباش۔ آپ اوپر سے رخ تھوڑا کرو نا، ہاتھ کا اوپر سے کرو، یہ ہاں، یہ اس کو یوں ایسے ایسے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب یہ ہے، اب یہ آپ سب نے دیکھ لیا، اب اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب نیچے کرو ہاتھ، اب ایک دفعہ پھر دیکھ لو اچھے طریقے سے تاکہ بھول نہ جائے آپ کو۔ یہ ویڈیو ساتھ بن رہی ہے، اس کو بعد میں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہو گیا جی۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی؟
اب ناف کے نیچے متصل، ناف کے نیچے متصل، یعنی یہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں، ناف کے نیچے متصل، یہ ہاں بالکل بالکل، ادھر کرو ایسے، یہ دیکھو یہ والا ہے نا یہ، اور یہ درمیان ہتھیلی، درمیان ہتھیلی، یہ چیک کرو بھائی، ایسے آپ ہی بناؤ نا، آپ بناؤ، اب یہ لے کے آؤ ناف کے نیچے متصل، ٹھیک ہے جی، اب اسی طرح آپ کرو سارے، یہ طریقہ ٹھیک ہو گیا، یہ ایسے لے کے آؤ، ہاں اس طریقے سے آپ، اور باقی اس کے علاوہ یوں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے کر لینا، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور یہ جناب نہ ناف کے نیچے نہ سینے پر، درمیان میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاں ہاں نہیں نہیں وہ غلط بات، جو صحیح ہم بتاتے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا جی، اب یہاں تک کوئی کویشچن تو نہیں ہے، سمجھ آتا جا رہا ہے جی، یہاں پر پہنچنے کے بعد اب ہم چونکہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اب ہم شروع سے ملیں ساتھ، ہم ثنا پڑھیں گے، پڑھو جی، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اب یہ خاموش ہو گئے، آگے تعوذ تسمیہ امام پڑھے گا، اور پھر آگے تلاوت فاتحہ کی بھی امام کرے گا، آگے کوئی اور صورت وہ بھی امام کرے گا، ٹھیک ہو گیا جی، ہم خاموش ہو جائیں گے، اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ کان لگا کر سنو اور چپ رہو، یعنی مغرب عشاء صبح میں امام اونچی پڑھ رہا ہے لہذا غور سے سنو، اور باقی زور اثر میں وہ آہستہ پڑھتا ہے لہذا تم چپ رہو، ٹھیک ہو گیا، باقی رکوع سجود تسبیحات دیگر چیزیں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی، اب یہ ہو گیا جی امام کے ذمہ، لیکن ہم ابھی پڑھیں گے کہ یوں سمجھ لو کہ ہم علیحدہ والے ہیں تاکہ ہمیں سارا پتہ چلتا جائے، آپ پڑھو جی، آپ آؤ، ہاں جی ہاں، جب امام کے اللہ اکبر رکے گی آپ کے اللہ اکبر شروع ہو جائے گی، جی جناب، اب تعوذ تسمیہ یہ چیزیں پڑھو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم ہوں الله الرحمن حامد کو بھی تو بلاؤ نا، ہاں رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین، اس کے ساتھ کوئی آگے صورت پہ ملاؤ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ٹھیک ہو گیا جی، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ بھی تو امام بن سکتے ہیں نا، تو پھر آپ نے اسی طرح سے آگے چلنا ہوگا، مقتدی آپ کے پیچھے ہوں گے، ہاں تو یہ اسی طرح پھر آپ آئیں گے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف بھی آپ نے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے جیسے قل اعوذ برب الفلق کسی نے پڑھ دی ہے، اب دوسری رکعت میں ہم جائیں گے تو قل اعوذ برب الناس پھر آگے والی سورت تلاوت کریں گے، اب ہم پیچھے نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا، اور اگر شروع سے ملے ہیں نا پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور اگر بعد میں آپ ملے ہیں کہ امام آگے تلاوت کر رہا ہے سورہ فاتحہ میں یا آگے چلا گیا ہے، پھر ثنا بھی آپ کی رہ چکی، پھر آپ ثنا بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہاں آئیں گے رکوع کی طرف، اور آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے رکوع کا سارا طریقہ،
اس کے بعد پھر آپ کریں گے. آپ بدلو جی، پیٹھ بدلو. ہاں، پاؤں سیدھے رکھو. اب آپ رکوع میں آؤ، اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو. یہ ذرا سر اوپر کرو، سر اوپر. یہ ایسے 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 آؤ. یہ دیکھ رہے ہو نا جی، یہ تھوڑا اس کو ڈھلوان میں رکھو اور اس کو فل کھینچ کے نا جی، یہ دیکھو اس کو نا ایسے کھینچ کے مطلب یہ لے کے آتے ہیں. یہ کوئی اور طریقہ نہیں، یہ گھٹنوں کے اوپر نا یوں کریں گے نا آپ، اور یہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی اور سر یوں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے یہ انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں کے آگے یوں، یہ جناب. تو یہ ہاں، ابھی آپ کریں نا میں ابھی چیک کروں، کریں. اور اس میں بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا اس کو نہیں ایسے کر رہے، سر اوپر کرو، سر اوپر کرو. چلو اس طرح آپ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلو سر تھوڑا سا نیچے، یہ چلو کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ سمجھ گئے، بس جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ. لیجئے. اور یہ یعنی اب ہم نے سارا پڑھ لیا تھا سورہ فاتحہ کوئی سورت. اب اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 بار. پھر طاق عدد میں آپ 5 بار، 7 بار، 9 بار. آپ علیحدہ ہیں تو پھر اپنی مرضی سے جتنی تسبیحات پڑھیں، لیکن ایک لیمٹ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں طاق عدد میں. لاؤ جناب. اب نیچے ایک تو پھر جاؤ نا رکوع سے. اب سمیع اللہ کہتے ہوئے اوپر آؤ. سمع اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے. اب آپ کہو ربنا، اور ربنا ولک الحمد بھی کہہ دیتے ہیں بعض حدیثوں میں، واو کے ساتھ بھی ہے ربنا ولک الحمد، اور بعض دفعہ ہے ربنا لک الحمد. یار یہ تو چلا دے ذرا، روح کھو گیا. ربنا لک الحمد، حمد. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا آپ تنگ کر رہے نہ یار، نہ کر، تھک گیا ہوگا نا کھڑا کھڑا. اچھا جی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ تھوڑا پیچھے ہونا، پیچھے جی ایس سائڈ میں. ہاں یہ چیک کرو نا، یہ یوں ایسے آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ یعنی کہ یہ آ گیا ایسے. ٹھیک ہے. عام روٹین میں ان میں سختی نہیں ہے کہ کھینچ کے یوں لے کے جاؤ، نہیں. عام روٹین میں آرام سے ایسے لے کے آئے. ٹھیک ہو گیا. اور اب آپ کی نگاہ جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہے. آپ کی نگاہ کہاں پہ ہے؟ بولو کہاں پہ ہے؟ سجدے کی جگہ. آپ دیکھو نا سارے، جیسے امام دیکھ رہا ہے آپ نے بھی ویسے ہی دیکھنا ہے سجدے والی جگہ پہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم جا رہے ہیں سجدے کی طرف. آپ رکے رہیں گے، ابھی دیکھیں گے کہ امام کیسے 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 سجدے تک پہنچے گا. پھر اس کے پیچھے مکمل دیکھ کر پھر آپ جائیں گے. لاؤ جناب اللہ اکبر کہتے ہوئے. لاؤ جناب. اب اس میں آپ یہ چیک کر لیں کہ پاؤں کی ساری انگلیاں ماشاءاللہ مڑ کے ان کے پیٹ لگانا واجب، وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ لگے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا بھی یہ ہوگا. یہ جو بعض دفعہ نا ایسے پورے کیے ہوتے ہیں، وہ پوروں والا کام ٹھیک نہیں ہوتا. یا اب سرے سے سجدے کے اندر پاؤں ہی اٹھا لیے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی لاتیں آدھی کٹی ہوئی ہیں. ہاں اچھا. تو یہ جناب جب یہ آیا تھا، ایک منٹ پھر واپس جاؤ. پاؤں کا اب جب پھر ناک، پھر پیشانی، گھٹنے، ناک اور پھر پیشانی رکھنی ہے. اور ہاتھوں کا فاصلہ یہ بھی بہت بڑا عجیب تماشا لگا پڑا ہے. اچھا کئی تو بالکل یوں کر دیتے ہیں کہ دائیں بائیں والا بیچارہ ہی تنگ آ جاتا ہے، اور کئی بالکل یوں اندر گھسیڑ لیتے ہیں. یہ اندر گھسیڑنے والا طریقہ بھی غلط، اور بہتا یوں کر لینا یہ بھی غلط، کہ ادھر والا بھی تنگ ادھر والا بھی تنگ. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ لاؤ بھی آؤ. یہ دیکھیے کان کی لو سے پانی کا قطرہ گرے نا تو وہ اس جگہ پہ آنا چاہیے. اتنا فاصلہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا چاہیے. لہذا یہ دیکھیے اب میں اسی کے مطابق کر رہا ہوں. اچھا
اب یہ بھی تھوڑا پیچھے کرو اور تھوڑا پیچھے کرو، یہ اور یہ ہلکا سا یوں لے کے آؤ، یہ جناب اب آپ دیکھ لیں بالکل الحمدللہ سنت کے مطابق جو ہے نا یہ سجدہ کیا جا رہا ہے، سنت کے مطابق بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس میں ٹھیک ہو گیا، اب واپسی پہ یہ آئے گا، پہلے پیشانی، ناک اور پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے، جی اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہاں اچھا یہ جو گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں یہ بھی بعض دفعہ نا کئی تو آگے یوں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کرو نا آگے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور بالکل یوں کرنا نہیں، گھٹنوں کے برابر سیدھ کے اندر ہاتھ رکھنے چاہیے، رکھو بھائی، یہ آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ ادھر دیکھو، اس طریقے کے مطابق ہم نے رکھنے، اور یہ جو اب بیٹھا ہے نا دونوں سجدوں کے درمیان، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان یہ بھی بیٹھنا واجب ہے، اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں سجدہ کر کے آئے، اللہ اکبر، لو جناب پیچھے کیوں کہ پولیس والا ایک کھڑا ہوا ہے ڈنڈا لے کے، وہ کہتے ہیں خبردار کے دونوں سجدوں کے درمیان کوئی زیادہ وقفہ کیا تو تیرا سر پھاڑ دوں گا، لات توڑ دوں گا، آنکھ نکال دوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں تو لطف لے کے ہم نے کرنی ہے، ہم نے ذوق سے کرنی ہے، ہم نے وجدانی کیفیت کے اندر عبادت کرنی ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ لو جناب اب دوسرا سجدہ جی، دوسرا سجدہ، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، اب واپس چلو جی، ٹھیک ہے جی، اب جب ہم پیچھے پیچھے چلے جاؤ، اب دوسرے رکعت کا بھی سیم طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، صرف یہ ہوگا کہ دوسری رکعت میں ہم ثنا نہیں پڑھیں گے، ہم الحمد سے شروع کریں گے۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ الحمد سے شروع کریں گے جی۔ اب آپ سب رکوع کرو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر سجدہ کرو، تاکہ ہم آپ کا عملاً یہ معاملہ چیک کریں جی۔ آپ اب ادھر دیکھو ان کی طرف، آپ میرے ساتھ شامل ہو، ہاں کٹھے کھڑے ہو جاؤ نا اب، چلو اب سجدے کی رکھ دیے سب نے، اب سجدے کی طرف آؤ، ٹھیک ہو گیا، ایک منٹ، یہ جو ہے نا اس کو ہاتھوں کو فاصلے میں یہاں لے کے آئے سے، ٹھیک ہے، آپ بھی ہاتھ آگے کرو بھائی، یار کان کھلو، آپ کی کدھر ہے؟ کان کدھر ہیں آپ کے؟ ہاتھوں کو آگے لے کے آؤ، ہاتھوں کو نا آگے لے کے آؤ، یہ تھوڑا ادھر کرو، تھوڑا سا بس، یہ یہاں سے پانی قطرہ یہاں پہ آئے، اتنا یعنی فاصلہ ہونا چاہیے، چلو ٹھیک ہے۔ اے سعید اپنے ہاتھ سیدھے کر، ہاں جی، چلو بھائی غفران آپ کے ہاتھ پیچھے ہیں، ہاتھوں کو ہاتھ آگے کر، سر کو پیچھے کر، ذرا درمیان میں لے کے آ، چلو اب واپسی آؤ اللہ اکبر کہتے ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ یہ جو بیٹھے ہو نا اس کو بولتے ہیں جلسہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ، کیا بولتے ہیں؟ جلسہ۔ اب دوسرے سجدے میں آؤ، اسی طرح آپ پھر ہاتھ پیچھے چلے گئے، بعض دوستوں کے ہاتھ آگے کرو، آگے کرو، ہاں آگے ساتھ والے کے بھی چیک کر، بالکل آگے ساتھ والے کے بھی دیکھ، ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، شاباش۔ اب اسی طرح سیدھا کھڑے ہو جاؤ، واپسی پورا مکمل، آگے چلو، لاؤ جناب، یہ ہمارا ایک رکعت کا طریقہ بھی یہی، دوسری کا بھی یہی جی۔ بیماری ہے یا پھر چیزیں عمر کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، تو لہذا پھر مجبوری، بیماری، عذر، تو العذر عند اللہ مقبول، عذر اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے، لہذا اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ ہاتھ پہلے رکھے، کیوں یا قدم وہ پہلے گھٹنے رکھے گا تو ممکن ہے پھر وہ درد گر بھی سکتا ہے، درد بھی، تکلیف بھی بڑھ سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے جو آسانی ہو وہ اپنا لے۔ عام طریقہ یہ جو کھڑے ہیں ان میں تو نہ کسی کے گھٹنے میں درد ہے نہ کسی کو، عام طریقہ تو وہی رہے گا نا، یہ وہ ایک آدھ بندہ جو مجبور ہوتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی، چلو، اور نہیں لگانی، کونیاں اوپر اٹھانی ہے، یہی تو کروایا ہے سارا، نہیں دوسرے بندے کے، یار اللہ اکبر، ابھی آپ پھر سجدہ کروانا پڑ گیا مجھے، پھر کرو سجدہ، ابھی ہم چیک کر لیتے،
آپ کی کونیاں کیسے ہلکی بلکی ساتھ دوسرے کو لگتی ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ تو لگنی ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہے بھائی صاحب، پرانا نمازی بندہ ہے. اچھا جی، تو اب یہ کونیاں آپ کی اس ٹائم جہاں پہ ہے نا ایسے ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. چلو واحد بھائی آپ سے خصوصی ٹھیک ہو گیا، زبردست زبردست، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لو جناب، اب یہ رکعت میں جانے کا آنے کا طریقہ تو یہی ہو گیا. اب ایک چیز رہ گئی، وہ ہے جی تشہد میں بیٹھنا اور پھر تحیات پڑھ کے سلام پھیرنا. لو جی اب سارے بس آپ نیچے دیکھو نا، پورا جیسے رکوع میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی نظر گود میں ہونی چاہیے، گود کے اندر نظر ہونی چاہیے، نظر گود میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب پوری توجہ کرنی ہے بھائی. اب ہم کیا کریں گے، پورا تشہد بھی میں پڑھواؤں گا اور پھر اس کے ساتھ ہم انگلی بھی اٹھائیں گے اور پھر انگلی رکھوائیں گے. یہ آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے کہ کس لفظ پر انگلی اوپر گئی اور کس لفظ پر انگلی نیچے آئی. نہ اس سے ہم نے آگے کرنا ہے نہ اس سے ہم پیچھے کرنا ہے، یہ بھی ذرا چیک کرنا. اب آپ دیکھو جی گود کے اندر، اب آپ التحیات پڑھو اونچی آواز سے. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. بس ایک منٹ، یہ دیکھو یہ ہم بیٹھے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا، کہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. جب آپ مگر پر پہنچیں گے تو نیچے آئیں گے، یعنی یوں ہم پڑھتے جا رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد اللہ، لا کا معنی ہے اصل مطلب کیا کہ لا کا معنی ہے نفی، کہ نہیں ہے کوئی معبود. اگر ہماری زبان جو ہے وہ نفی کر رہی ہے، ہم انگلی سے اس بات کر رہے ہیں کہ نا اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا، ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کیا ہے، معبود ہے. تو ہم نے انگلی ہی غلط اٹھائی، وہ درود شریف پر پہنچے ہوئے ہیں جی انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ کیا مطلب ہوا؟ تو یہ لفظ لا جو ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پر ہم نے نیچے آنا ہے، لا پر ہماری انگلی اوپر جا کر رک جائے گی. پھر بعض دفعہ کئی دوست جو ہیں ایسے سیدھا اٹھا لیتے ہیں، جب بھی کوئی عرض نہیں، اگر یوں کر لیا یہ بھی ٹھیک ہے. اور پھر کئی بعض دفعہ یوں ہی رہنے دیتے ہیں اور کئی یوں کر لیتے ہیں، کوئی عرض نہیں. اور ہاں اور نہیں، ہاں ہم نہیں ایسا کرتے، ہمارے فقہ حنفی کے مطابق وہ جو کرتے ہوں گے، ہم نہیں کرتے. اور نہیں کچھ نہیں، وہ دیکھا دیکھی کہیں دیکھا. ہاں بالکل زبردست کویشچن کیا ہے کہ اگر ہمیں، یہ تو وہی بندہ انگلی اٹھائے گا جس کا عربی کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن سے بھی تعلق ہو، ترجمے کا بھی علم ہو کہ یہاں پہ معنی کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا آ رہا ہے وہ انگلی اٹھائے گا، مستحب عمل ہے، وہ اٹھائے گا. اور جس بیچارے کو نہیں پتا بھئی کس لفظ پہ انگلی اٹھانی ہے اور نہ وہ ترجمہ جانتا ہے کہ مثبت کہاں پہ ہو رہا ہے منفی کہاں پہ ہو رہا ہے، تو یہ کس طرح سے ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر نہ وہ انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ نہ اٹھائے. اس کے لیے نہ اٹھانا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ درود شریف میں جا کر اٹھائے، آگے دعاؤں میں جا کر اٹھائے تو وہ تو ٹھیک نہیں. لو جناب اشہد اللہ سے پھر کر کے آگے چلو. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
माशाअल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। लो जनाब, ये है जी नमाज का। नहीं नहीं, दोबारा नहीं पढ़ना, बस वहाँ रुक जाएं। नफली वगैरह इबादत में तो कर सकते हैं, तो आम एहतियात करनी है। वैसे होता थोड़ा बहुत है, फ़र्क है, कोई ज़्यादा नहीं होता जी। दरूद शरीफ पढ़ा गया तो सलाम फेर सकते। हाँ, अगर कोई थोड़ा बहुत मतलब दरूद शरीफ नहीं पढ़ा गया तो रुक जाएं, आप पढ़ लें फिर सलाम फेरें। और आगे दुआओं में पहुंचे हुए हैं तो फिर सलाम फेर सकते हैं। एक दुआ भी आपने पढ़ ली है, जब भी ठीक है, दो पढ़ ली हैं। अच्छा, इन दुआओं की जगह दूसरी भी आप पढ़ सकते हैं। ये रब्बी जालनी रब्बना फिरली पढ़ा है ना, हम अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसी तरह अल्लाहुम्मा अन्त रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्त खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये सारी 5-6 कटी, ये अमूमन नवाफिल के अंदर ना हम कई दुआएं पढ़ सकते हैं। वो तो हमने लंबे जो करने होते हैं अल्लाह ताला की बारगाह के साथ अपना एक लिंक पैदा करने के लिए। तो माशाल्लाह ये था जी नमाज का तरीका। सबको समझ आ गया? अब जो पुराने तरीके थे वो हमारे सारे ख़त्म, अब हम इसके मुताबिक चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह, जो हमने नमाज पढ़ने का तरीका सीखा है, समझा है, अल्लाह करीम हमें इसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमा, हम सब की दुनिया आखिरत बेहतर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि।